صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجنبی عورت سے دوستی، اس کا قرب یہ برباد کرتا ہے۔ جہاں دو مرد اور عورت اجنبی اکیلے ہوں، حدیث میں آتے ہیں اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان دونوں کے اندر خواہشات پیدا کرواتا ہے۔ ایسا نہیں کہ خالی ایک ہی کے اندر خواہش پیدا کرواتا ہے۔ جب یہ دونوں اکیلے تنہائی میں ہوتے ہیں، اجنبی مرد اور عورت، ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان دونوں کے اندر ہیجان پیدا کرتا ہے، خواہش پیدا کراتا ہے، ان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے، ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے کہ یہ ہوتا ہے۔ ایک بار کی بندہ بدکاری کرتا ہے، زندگی بھر اپنے ضمیر پر داغ لگا لیتا ہے۔ توبہ کرتا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، نہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہیں۔ لیکن آپ نیو برانڈ شیشہ لے لیں، اس کو آپ پھونک ماریں، دھبا پڑ جائے گا، صاف کریں، صاف ہو جائے گا، لیکن ہلکا ہلکا دھبے کا نشان رہ جائے گا، رہتا نہیں رہتا، ایک کسک سی رہ جاتی ہے کہ یار یہ ہو گیا، اب کروں کیا؟ یہ کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے نا کہ جس کی قضا ہو جائے گی معاذ اللہ۔ جیسے کہ نماز اللہ نہ کرے قضا ہو گئی تو دوبارہ اس کی ادا ہو جاتی ہے نا، توبہ کی اور نماز ادا کر لی۔ اب جس نے زنا کیا اس کی کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا، اور اللہ کی رحمت اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ مگر توبہ کرنے والے، کیا تو گناہ سے نکل کر توبہ کر رہا ہے یا نہیں؟ گناہ پر رہتے ہوئے کون سی توبہ ہوتی ہے؟ ہم نے یہ ساری ترکیبیں، سارے تعلقات، سارے انداز اختیار کیے ہوئے اور گال پر دو ہاتھ مار رہے تھے، سمجھتے توبہ ہو گئی۔ نہیں، توبہ تو جس گناہ میں مبتلا ہے، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا عزم ہوگا تبھی توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول نہیں ہے۔ توبہ کی شرائط ہے کہ ان صورتوں میں توبہ قبول ہوتی ہے، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ندامت ہو، چلے ندامت آ جاتی، لیکن ہم ایسے ماحول سے نکلے تو صحیح، سوچے تو صحیح کہ اگر میں جتنی خواری، جتنی بربادی ان کاموں کے پیچھے کر رہا ہوں، ان عورتوں کے پیچھے کر رہا ہوں، بے پردگی کے پیچھے کر رہا ہوں، اور ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں پر یہ بے پردگیاں ہوتی ہیں، مجھے شوق ہے ایسی جگہ جانے کا، یار یہ تو خود سے سچ بولنے میں کیا حرج ہے؟ آپ خود سے تو سچ بولیں گے نہیں بولیں گے کہ میں ایسی جگہ جانے کا پسند کرتا ہوں جہاں مجھے عورتیں نظر آتی ہیں، بے پردہ عورتیں نظر آتی ہیں، آدھے کپڑوں میں عورتیں نظر آتی ہیں، میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا رہتا ہوں معاذ اللہ۔ یعنی آنکھوں کو سکون، آنکھوں کو تسکین، آنکھوں کو راحت ملتی ہے جب بندہ بے پردہ عورت کو دیکھتا ہے، تو ایسی تو اس کی گندی عادت ہو گئی، گندی ذہنیت ہو گئی نا۔ تو جتنی میں نے یہاں پر بربادی کی اس عورتوں کے پیچھے پڑھ کر، اگر میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا وقت دیتا تو میں کہاں کے کہاں نکل جاتا۔ حضرت سید عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابتداً آپ ایک عام سے نوجوان تھے، آپ کو ایک کنیز سے عشق ہو گیا اور معاملہ کافی طول پکڑ گیا، لمبا ہو گیا۔ سخت سردیوں کے موسم میں ایک بار دیدار کے انتظار میں اس کنیز کے مکان کے باہر ساری رات کھڑے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ رات بیکار گزرنے پر دل میں ملامت کی کیفیت پیدا ہوئی اور اس بات کا شدت احساس ہوا کہ اس کنیز کے پیچھے ساری رات برباد کر دی، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا، کاش یہ رات عبادت میں گزاری ہوتی۔ اس تصور سے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور آپ کے دل میں، آپ کے قلب میں انقلاب برپا ہو گیا۔ آپ نے خالص توبہ فرمائی، کنیز کی محبت سے جان چھڑائی، اپنے رب عز و جل سے لو لگائی اور قلیل عرصے میں ولایت کی اعلیٰ منزل پائی۔ اللہ عز و جل نے ان کی شان اس قدر بڑھائی کہ ایک بار والدہ ماجدہ آپ کی تلاش میں نکلی تو ایک باغ میں غلبن یعنی گلاب کے پودے کے نیچے آپ کو اس طرح سوتا ہوا پایا کہ ایک سانپ منہ میں نرگس کی ٹہنی لیے مکث رانی کر رہا تھا، یعنی آپ کے وجود مقصود پر مکھیاں اڑا رہا تھا۔ سانپ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی منزل پانے کی برکت ہے کہ وہ سانپ جو بندوں کو ڈستا ہے، وہی سانپ آپ کے بدن مبارک سے مکھیاں اڑا رہا ہے، سانپ خدمت کر رہا ہے آپ کی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔